حیران ہو گئے، یا رسول اللہ نہر سے پانی لینا ہے، وہ پانی نہری میں گرنا ہے، پھر یہ کیا؟ تمہاری تربیت تو اس میں ہے، اگر نہر پہ ہوتے ہوئے بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے اس کا حساب ہوگا۔ تو کیسی بہترین تربیت ہے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اور ہم وضو کر رہے ہیں، اگر ہم لوٹے میں پانی لے کر تو آدھے لوٹے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کلو پانی سے پورا وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو بھائی اس لیے ہماری تربیت سیکھیں، مسواک کر رہے ہیں اور ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی ضائع جا رہا ہے، کتنی بہترین تربیت ہے ہماری۔ پانی میں بھی نہر پہ بیٹھے بھی اسراف کی اجازت نہیں ہے، اوقات کو بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ زندگی سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس یہ سانس ہیں جو ابھی باقی ہیں، مرتے ہوئے یا قیامت میں انسان کو اور کوئی تمنا نہیں ہوگی، چند سانس مجھے دے دیے جائیں جس میں کلمہ پڑھ کر آ جاؤں، چند سانس دے دیے جائیں میں توبہ کر لوں، ایک سانس بھی مزید نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے بھی اوقات کی حفاظت، باوضو رہے تو اچھا ہے۔ جو ہی بس والے نے بھائی 10 منٹ کے لیے رکی تو فوراً وضو، اذان دی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ اگر وضو نہیں ہے تو جلدی سے استنجا وضو کر لیا، وضو کر کے اس کے جتنا وقت دیا ہے 1-2 منٹ پہلے ہم آ جائیں۔ اور بھائی ریل گاڑی میں اگر کسی اسٹیشن پر رکتی ہے تو پہلے سے باوضو ہوں، اذان دے لیں، اترتے ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اور اگر گاڑی کم رکتی ہے تو پھر گاڑی میں رستوں پر جہاں دروازہ ہوتا ہے 2-2 3-3 کی جماعت جہاں صف بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور قیام کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو اس لیے نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور جاتے جہاں دعوت کا بھی، اگرچہ پرانے ساتھی ہوں تو وہ بھی آپس میں دعوت دینا اور مزید قربانیوں پر آمادہ کرنا۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارا تو کام یہ ہے میل جول کا اور عام لوگوں سے اختلاط کا ہے، ہم لوگ جو ہیں جو دوسرے مسافر ہیں ان کا اکرام بھی کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائے بھی۔ ہم تو کھانے پینے کی چیز سے ان کا اکرام کر دیں، لیکن احتیاط کے اعتبار سے ہم جو ہیں لوگ اگر کھانے پینے کی چیز دیں تو ہم اس سے جو ہے پرہیز کریں، لیکن اس کو ایسے بتایا جائے کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو، کیونکہ ہمارا کام کا مزاج کہ اپنا تو سب کچھ لگانا ہے لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ حضرات انبیاء کرام اپنی زندگیاں لگاتے، اپنے آپ کو تھکا دیتے، دن رات ان کے لیے دعائیں کرتے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا اجر تو اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور حضرات انبیاء کرام کی دوسری سورت انی لکم ناصح امین، اے میری قوم میں تمہارے لیے بڑا مخلص ہوں، تمہارا فائدہ چاہنے والا ہوں۔ کا دین ہے ہی اخلاص اور وفاداری، کہ اللہ کے ساتھ اخلاص ہو، کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی طاعت اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، دنیاوی کی کوئی چیز مقصود نہ ہو۔ اللہ کے رسول کے ساتھ اخلاص، کہ آپ کی لائی ہوئی دین اور محنت اور سنت کے ساتھ انسان وفاداری کرے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ اخلاص، کہ ان کی ہمدردی ہو۔ اس لیے وہ گاڑی میں جب سفر کر رہے ہیں تو پھر جو ہے ہم سب سے پہلے دعوت کا ماحول ہو تو دعوت دیں، کوئی ایک کھڑا ہو کر بیان کر دے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ اور بھائی دعوت کہتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے عبادات کے جو احکام دیے ہیں اس کا اجمال قرآن میں ہے، تفصیل اللہ کے رسول نے بتلائی۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کیسا پڑھنا ہے، یہ احادیث میں ملے گا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرو، کتنی زکوٰۃ دینی ہے اس کی تفصیل حدیث میں۔ روزے تم پر فرض کر دیے گئے، اس کی تفصیل حدیث میں۔ لیکن دعوت والا ایسا امر ہے، اللہ نے قرآن میں پہلے نبیوں کی دعوت اور ان کے حالات اور آداب کو ذکر کیا۔ جی ہاں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے راستے یعنی دین کی طرف بلائیے، راستہ جو مقصود تک پہنچا ہے، اللہ کی رضا تک پہنچانے والا اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، اگلے کی دینی سطح کو پہچانیے اور اس کے مزاج گرم سرد کو پہچانیے، اس سے کیسے بات کرنی ہے اس کو پہچانیے، پھر دعوت دیجیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جتنا ہم انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو لگائیں گے، اللہ حکمت کے چشمے ہمارے دلوں پر کھول دیں گے، پھر یہ اللہ عطا فرما دیں گے۔
اس لیے حکمت کے ساتھ دعوت دینا، اچھے انداز میں دعوت دینا، الفاظ ایسے استعمال کرنا کہ اس کا دل قبول کر لے۔ ایک یہ بھی ہے کسی سے کہنا کہ آپ کے والد محترم اور قبلہ اور کعبہ تشریف لا رہے ہیں، اس کا دل لے لیں گے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ تمہاری ماں کا شوہر آ رہا ہے، بات بالکل سچی ہے کہ میں تو حق بات کہتا ہوں، لیکن کہنے کا انداز کیا ہے؟ اس لیے حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت دیجیے، والموعظۃ، اچھے انداز سے۔ تو حکمت میں سے یہ ہے کہ پہلے تعارف کر لیا جائے، آپ کا نام کیا ہے، کیا کام کرتے ہیں، 2-3 جملوں سے جہاں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھائی ہمارا پرانا ساتھی کام کرنے والا ہے، دیندار ہے یا کیسے، اس کے مطابق اللہ سے مانگ کر دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگنا۔ ہمارا دعوت دینا سکھلانا نہیں ہے، نصیحت کرنا نہیں ہے، ہمارا دعوت دینا تو ایک صدا ہے اور ایک پیش کرنا ہے۔ جسے فقیر کہتا ہے بھئی اللہ کے واسطے دے دو، جو دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ ہم تو چھوٹے بن کر دعوت دیں، تواضع اللہ کو بہت پسند ہے، یہ نہ دل میں آ جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور بھائی دعوت اب اس سے اب اندازہ ہو گیا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ بھئی آپ نے کہاں تک جانا ہے، تاکہ کتنا وقت ہے وہ جو ہے ہمیں اندازہ ہو جائے، اور اس کے اترنے سے پہلے ہم اپنی بات سمجھا چکے ہیں۔ اس نے کہا جی 10 منٹ کے بعد ترنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے طاقتور امر دیا اور دعوت والا کام دیا، لیکن اس کا ایسا معجزہ ہے، اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں ہماری اس محنت کے خلاصے کو بیان کرتا ہے۔ او بھائیو، اللہ نے میری، آپ کی، سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں طریقہ زندگی میں رکھی ہے، اور یہ دین زندگیوں میں نبیوں کی مبارک محنت سے آتا ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اب ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے۔ تو اسی محنت کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی، آپ تشریف رکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ تو سارے انسانوں کی کامیابی دین میں ہے، الفاظ اچھے سے اچھے جیسے کوئی استعمال کر سکے۔ اللہ نے مختلف انداز اور مختلف استعدادیں لوگوں کو دی ہیں، کوئی الفاظ محدود نہیں ہیں، اور دین کا آنا نبیوں کی محنت کے ساتھ ہے، اور اب یہ محنت اس امت کے کلمہ گو کے ذمہ ہے۔ متکلم چند منٹوں میں اس کو پھیلا دیتا ہے، بیان کرنے والے ماشاءاللہ 15-20 منٹ سے لے کر گھنٹوں میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سارا قرآن دعوت ہے، تو اس کو دعوت دی جائے، اس پر آمادہ کیا جائے، اترتے ہوئے اس کو احساس ہو جائے کہ بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ اور نیت، اگر کوئی ساتھی یہ کہے کہ میں تو ابھی سے تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، ان کو بتایا جائے نہیں، اس کام کا بھی ایک نظام ہے، ترتیب ہے۔ آپ اپنے محلے کی مسجد میں جو ساتھی کام کر رہے ہیں یا جس مسجد میں بھی محنت ہو رہی ہے ان کے ساتھ جڑیں، روزانہ کی ملاقاتیں، تعلیم میں بیٹھیں اور سہروزے لگائیں، اور اپنی علاقے کی جماعت کے ساتھ پھر اللہ کے راستے میں 3 چلے کے لیے نکلیں۔ اترتے ہوئے اس کو اس بات کا احساس ہو گیا۔ اور بھائی پیدل چلنا، کہتے ہیں بسوں میں جا رہے ہیں تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ مسجد کے دروازے تک سواری کو لایا جائے اور پھر مسجد کے دروازے تو وہاں اتر کر مسجد میں داخل ہو جائیں۔ ہمارا بستروں کو اٹھانا، خدمت کا سامان اٹھانا، پیدل چلنا اللہ کے رسول اور صحابہ کی نقل و حرکت کے زیادہ مشابہ ہے، اور جتنی ہماری تھکاوٹ اور قربانی ہوگی وہ تو اللہ کو رحم آئے گا۔ ہمارے بیانوں اور ہماری ترتیب کی وجہ سے فضائیں نہیں بدلیں گی، ہماری تھکن اور قربانی اور پسینہ بہنا اور بے بسی کا محسوس کرنا، اس پر اللہ کی رحمت اترے گی۔ جیسے اللہ سورج نکال کر سارے اندھیروں کو چھانٹ دیتے ہیں، اسی طرح جب نکلنے والے قربانیوں سے نکلیں گے اللہ فضاؤں کو پاک کریں گے اور قوموں کے رخ بدلیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھیں گے فوج کی در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے اعمال، ان کی دعائیں اور راتوں کو رونا اور ان کے گشت اور تھکاوٹ اور ان کی دعوت کے الفاظ کے انوارات سے فضائیں ایسی پاک ہوئی کہ کفر کی حالت میں سوئے اور صبح جب اٹھیں گے ان کے دل گواہی دیں گے کہ واقعی کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے اور کامیابی اس کے ماننے میں ہے۔ اس لیے بھی پیدل چلنا اس کو اختیار کریں۔ وہاں مرکز میں پہنچے ہیں، اچھا بس سے اتر جائیں، ریل گاڑی سے اتر جائیں، جانے سے پہلے ساتھیوں کو جمع کر کے پھر مذاکرہ ہو جائے، نیت کی تجدید۔
سب سے پہلے ہم کیوں نکلے ہیں کہ جی اللہ راضی ہو جائے، اور کیوں نکلے ہیں کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اور ہر مسلمان اس دین کی محنت کو کرنے والا بن جائے۔ جس بستی میں جا رہے ہیں وہ بستی مدینہ منورہ کی حضور کے زمانے کی بستی کا نمونہ بن جائے، اور مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال قائم ہو جائیں، ہر مسلمان اس دعوت پر کھڑا ہو جائے۔ یہ ساری ہماری نیتیں ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے نکلے۔ اب جب بس سے اتر کر ہم ٹھہرے، ذمہ دار ساتھیوں کو یہاں بھائی جس نے پیشاب وغیرہ کرنا ہو کر کے آ جائیں، تھوڑا سا مذاکرہ ہوگا اور دعا ہوگی، اور جو لوگ وہاں پر چل پھر رہے ہیں ان کو بھی دعا کے عنوان سے شریک کر لیا جائے، اور پھر بتایا جائے کہ بھائی نیت ہم کیسے، یہ دیکھو سفر تو ساری دنیا کر رہی ہے، دنیا کے لیے کر رہی ہے، ان کا تو اس اوقات گزارنے کا سفر کا حساب ہوگا، اور ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تھکاوٹ اور اس پسینے کے بہنے اور اس سفر کا اللہ قیامت میں اجر عطا فرمائیں گے۔ ذرا ان کی ہمت اور حوصلہ بڑھایا جائے۔ شیطان تو ہمیشہ وہ جو ہے تمہیں برائی کا حکم کرے گا، ناشکری پر لگائے گا کہ کتنی بڑی بات کہ اللہ کے راستے میں ہم تھکے، اللہ کے راستے میں پسینہ نکلا، اللہ کے راستے میں جو ہے بھوک اور پیاس لگی، اللہ کے راستے کا غبار ہمارے جسم پر پڑا۔ فرمایا کہ قیامت میں ایک ایسا منظر بھی ہوگا کہ لوگوں کو جو ہے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کے اور عرش کے سامنے جو مشک کے ٹیلے ہوں گے، اور وہ مشک ان کے جسم پر پڑے گی، اور جب جسم پر پڑے گی فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے راستے کے غبار ہے جس کو اللہ نے مشک بنا کر آج تمہارے جسم پر ڈالا ہے۔ دیکھو یہ ایک ایسی ناگواری ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فضا میں غبار ہے ہمارے جسم پر، لیکن اللہ کے راستے کی نسبت سے بیٹھے ہوئے تو یہ مشک بنا کر اللہ ہمارے جسموں پر قیامت میں ڈالیں گے۔ اور بھائی ہم اس بستی میں کیوں آئے؟ ان کی ہمدردی، خیر خواہی، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ابھی بات میں مذاکرے میں شریک ہو گئے تو وہ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں نفسا نفسی اور جہاں مادہ پرستی کا زمانہ، خواہشات کا زمانہ، یہ لوگ کتنے اونچے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری بستی والوں کے لیے فکر مند بن کر آئے ہیں، تو یہ ہم سے پہلے پہنچ کر ہمارے نمائندہ بنیں گے۔ جیسے یاسین شریف کا جو واقعہ ہے، اس کا اس سب سے جو اہم چیز وہ حبیب نجار کے دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ان حبیب نجار کے پاس آئے کہ ہم تمہاری قوم کے پاس اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں، تو اس نے ان کے بات کو قبول کیا، اور جب وہ دعوت دینے گئے تو قوم ان کو مارنے لگی، تو حبیب نجار آگے بڑھا، اے میری قوم اتبعوا المرسلین، یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ نبی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کی بات مان لو۔ تو قوم نے اس کو شہید کر دیا۔ اب اس کو شہید کیا، اللہ اکبر۔ داعی کا جذبہ کیسے ہوتا ہے کہ شہادت کا درجہ پا کر اللہ کے دربار میں یہ نہیں کہا اے اللہ انہوں نے مجھے مار دیا، اے اللہ کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے آپ نے میرا کتنا اکرام کیا، انہوں نے سمجھا کہ مجھے مار دیا، لیکن شہادت کا درجہ اے اللہ شاید کاش کہ میری قوم کو پتہ لگ جائے اور وہ ہدایت پا لیں۔ داعی کا تو ایسا جذبہ ہوتا ہے۔ اس لیے پھر چلے بھی راستے کے دائیں طرف اور دو ہو کر اور اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے فرمایا یہ نظر شیطانوں کے تیر میں سے ایک زہریلا تیر ہے، اور یہ دل میں آ جاتا ہے، پھر نماز کے وقت وہ خیال آتے ہیں۔ اس لیے بھائی ایسے جائیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اور مسجد کے سامنے پہنچے تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت لا کر آداب کے ساتھ داخل ہونا۔ مرکز ہے تو مرکز والوں کو بتا دیں کہ جی یہ ہماری جماعت ہے، اس طرح کے ہمارے ساتھی ہیں، ان سے بھی جو ہے چند مسجدوں کے حالات لے لیے جائیں تاکہ کس مسجد میں جانا جماعت کا بھی فائدہ ہوگا اور علاقے والوں کا بھی فائدہ۔ پرانے ساتھی ہیں تو نئے علاقے میں جائیں، درمیانے ساتھی ہیں تو درمیانی کام والی مسجدوں میں جائیں، اور اگر بھائی بالکل نئے ساتھی ہیں تو پرانے ساتھیوں کی مسجد میں جائیں تاکہ یہ نکلنے والے آپس میں بھی سیکھیں سکھائیں اور بستی والے بھی ان کی تربیت کریں۔ اور ہر مسجد میں جانے کا مقصود کیا ہے کہ 100% مسلمانوں سے ملاقات کر کے ان کو اس ذمہ داری کا احساس دلانا
اور نقد چلے اور 3 چلے کی جماعتیں نکالنا، اور جماعت نکالنے کے بعد وہاں پر مقامی جماعت نہیں ہے تو مقامی جماعت بنانا، اور مقامی جماعت ہے تو اس کو اور مضبوط کرنا۔ کوشش یہ کی جائے کہ 1 دن میں سارے کام ہو جائیں، ورنہ 2 دن میں بلکہ 3 دن میں کرنے کی کوشش کریں اور پھر اگلی بستی میں چلے جائیں۔ مسجد کو جو ہے ذمہ دار جماعت کے ذمہ دار ہیں وہ انتخاب کریں، اور کسی مسجد میں دن متعین نہ کریں۔ بھئی ہمارا تو ایک کام ہے، اسی میں ہماری تربیت ہے، ایک ایک بستی والے سے مل لینا، نقد اللہ کے راستے میں جماعت نکالنا۔ بھئی شہ روزہ کی جماعت نکلنا اگر کام وہاں پر ہے تو یہ ان کا مقامی کام ہے۔ ایک ایک مسجد میں 40 50 پرانے ساتھی ہیں، وہاں سے تو 10 15 20 جماعتیں پہلے سے نکل جانی چاہیے۔ ہم بڑے بھولے ہیں، دنیا کے کاموں میں تو بڑے تیز ہیں، وہاں تو تھوڑے نفع پر راضی نہیں ہوتے، اور یہاں ایک شہ روزے کی جماعت دے دی کہ جی ہم نے ایک شہ روزے کی جماعت نکال لی، حالانکہ دیکھا جائے وہاں تو مہینے میں 10 جماعتیں نکلنی چاہیے، 15 جماعتیں نکلنی چاہیے۔ اس لیے جماعت کا عزم تو چلے اور 3 چلے کی جماعت، دن پہلے سے متعین نہ کیے جائیں۔ بھائی ایک مسجد سے دوسری مسجد یہاں ہم پیدل چلیں، اس کام کے ساتھ پیدل چلنا یہ سب سے اعلیٰ اور بڑھیا جو ہے یہ جماعت ہے جو پیدل چلتی ہے، اور پھر یہ اس محنت کو کرتے ہیں۔ بھئی مسجد میں پہنچے ہیں تو مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت دل میں ہو، احترام دل میں ہو۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں، بایاں پاؤں جوتے سے نکال کر جوتے پر رکھ دیا جائے، دایاں پاؤں مسجد میں داخل کیا جائے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر بھائی وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں کہ اے اللہ اپنی منشا ہم پر بھی کھول دے، اور اے اللہ ان بستی والوں کے دل اپنے دین اور دین کی محنت کی طرف مائل فرما۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اب وہاں کوئی کمرہ ہو جماعتوں کے ٹھہرنے کے لیے تو اپنا سامان وہاں رکھیں، بستر وغیرہ بھی وہاں رکھیں، ورنہ ٹھہرنے کے لیے نہیں تو پھر مسجد میں ہم اپنا سامان، بستر بڑے آج کل سردیاں آ رہی ہیں، بستر بھی بڑے ہیں، بڑے سلیقے سے رکھے جائیں، چادر ان پر ڈھانپ دی جائے، خدمت کا سامان مسجد سے باہر رکھیں، اور خاص طور پر اگر ان میں پیاز اور لہسن ہے یا مٹی کا تیل اور گیس کا چولہا ہے یہ تو بالکل مسجد سے باہر رکھیں۔ مساجد تو اللہ کے گھر ہیں اور وہاں تو فرشتے ہوتے ہیں، یہ انسان یہ گوشت پوشت کا بنا ہوا اس کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے سے نور کے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد بھائی اگر مسجد کی خدمت کی ضرورت ہو صفائی کر دیں، اور جہاں وضو کی جگہ کو صاف کر دیں، ٹینکی کو پانی سے بھر دیں، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے یہاں پھر مشورے کے لیے بیٹھ جائیں۔ مسجد کی کسی چیز میں دخل نہ دیں، امامت میں، اذان میں، کسی چیز میں دخل نہ دیں۔ اور بھائی مسجد کے پنکھے بجلی وغیرہ اگر استعمال کیے تو جاتے ہوئے کسی جہاں ساتھی جو متولی ہو کچھ جہاں پیسے مسجد کے نام پر کہ بھائی ہم نے یہ بجلی استعمال کی ان کو بتا دینا تاکہ آئندہ جماعتوں کے لیے آسانی ہو۔ اور بھائی اگر ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تو وہاں پہلے ہی اطلاع بھیج دی جائے کہ ہماری جماعت اتنے بجے آپ لوگوں کے پاس آئے گی، تاکہ پرانے ساتھی پہلے سے موجود ہوں اور پرانے ساتھی مشورے میں شریک ہو کر پہنچتے ہی کام شروع ہو جائے۔ ہاں اگر دور سے آ رہے ہیں تو پہلے دن تھوڑا سا پہلے پرانوں کو جہاں جمع کرنا ہوگا کہ پرانوں سے حالات تو پتہ لگیں، اپنے حالات ان کو دیں، ان سے اپنے حالات لے لیں۔ تو سب سے پہلے مشورہ ہے، جیسے اللہ نے پورے عالم میں انقلاب کے لیے دعوت والا کام دیا، دعوت والے کام کی حفاظت کے لیے اللہ نے مشورہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے اور آپ سب سے بڑے علم والے ہیں، صحابہ کو سکھا رہے ہیں، لیکن بڑوں کو حکم ہے وشاورہم فی الامر، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ مشورے کی کتنی اہمیت ہے، اور مشورے کی برکت سے اللہ کی طرف سے خیریں اترتی ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور کے تکوینی طور پر اللہ نے کرایا کہ صحابہ سے مشورہ لیا گیا، تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ یہ کافر دین کو مٹانے کے لیے آئے اور مکے میں بھی ان نے تکلیفیں دی، اور اللہ کے رسول کو مکے سے نکالا تو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔
بلکہ جس مسلمان کا رشتہ دار اس میں کافر ہے اس کے حوالے کیا جائے۔ اللہ کو یہ رائے پسند تھی، لیکن فیصلہ ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے۔ مشورے سے طے ہوا تھا۔ دیکھا اللہ کے رسول اور ابو بکر رو رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اللہ کو تو یہ پسند تھا کہ ان کی گردنیں اڑائی جائیں، لیکن اللہ کا عذاب بالکل آ گیا تھا درخت تک، لیکن مشورے سے طے ہوئی بات، اس لیے یہ پریشانی ہٹ گئی۔ اس لیے بھی مشورہ بڑے خیر کی چیز ہے۔ مشورے سے ساتھیوں کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی، ساتھی اپنی فکر کو دین کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ ساتھیوں کی تربیت ہے، ایک اجتماعی زندگی پر لانا اور ایک مشورے کے لیے تربیت کرنا کہ ہماری صلاحیتیں اور سوچ اللہ کے دین کے لیے بہت بڑی تربیت ہے، کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت ہے۔ اس لیے مشورے میں اگر جو ہے ابھی کسی نماز اور عمل کا وقت ہے تو اعمال ابھی طے کر لیے جائیں، بعد میں مشورے کے لیے بیٹھا جائے، اور پھر ہر ایک ساتھی سے رائے لی جائے۔ خاص کوئی دعا نہیں ہے، اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا، یہ کہہ کر۔ اور مشورے کا مقصد کیا ہے کہ تمام ساتھیوں کی طرف سے آراء آ جائیں، جس چیز کے بارے میں ہم سوچنا چاہتے ہیں اس کے تمام پہلو اجاگر ہو جائیں۔ اب ذمہ دار اللہ کی طرف متوجہ ہو، اے اللہ تو ہم پر اپنی چاہت کو جو ہے ظاہر فرما اور اپنی منشا کھول دے، پھر امیر فیصلہ کرے۔ ساتھی رائے دیتے ہوئے بڑے سنجیدگی کے ساتھ رائے دیں، ہر ایک اپنی رائے کو منہ سے بولے، کیونکہ یہ ایک مشورہ ہے۔ جی ہاں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ رائے دیتے ہوئے ساتھیوں کی رائے کو کاٹا نہ جائے، ساتھیوں کی رائے کی تحقیر نہ کی جائے، اور جتنی بات کے بارے میں مشورہ اتنی بات بتائی جائے۔ مشورہ دینے میں اختلاف ہوگا، ہر ساتھی کے سامنے اور جو مختلف چیزیں آئیں گی، لیکن بھئی جب فیصلہ ہو جائے تو سب اب جہاں اس جو فیصلے پر متفق ہو جائے۔ جن کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا ان کا تو اکرام ہو گیا، اور جن کی رائے کے مطابق نہ ہوا تو امیر صاحب چند کلمات یا ایسا رویہ کہ ان کو احساس نہ ہو، وہ چاہیں وہ سمجھیں کہ امیر صاحب کو ہم سے بھی تعلق ہے۔ وہ مشورہ کر کے پھر تمام ساتھیوں کو جو ہے وہ جو گشتوں کے لیے 2 ساتھی خدمت میں ہوں، 2 ساتھی مسجد میں رہیں، آنے والوں کو لیں، اور باقی جو ہے ساتھی بستی میں جو ہے پھیل جائے، سب سے ملنا ہے۔ یہ ملاقاتیں ہیں، عمومی ملاقاتیں، یا اس میں پھر خصوصی ملاقاتیں بھی ہیں۔ کہتے ہیں گھر میں داخل ہو دروازے کے ساتھ۔ یہ مدینے والے اسلام سے پہلے جب حج کر کے آتے تھے تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، طرح طرح کی رسمیں تھیں، پیچھے سے نقب لگا کر اس میں سے گھر میں داخل ہوتے۔ ایک بیوقوفانہ بات، اللہ نے حکم فرمایا کہ گھروں میں داخل ہو دروازے سے۔ یہ کیا بات ہے کہ پیچھے سے نقب لگا کر داخل ہوتے ہیں؟ تو بہرحال کا بستیوں میں داخل ہو ان کے دروازوں کے ساتھ، بستی میں جاتے ہی جو امام صاحب ہیں ان سے مل لیا جائے، جو وہاں کے بڑے عالم ہیں ان سے ملاقات کی جائے، جو گاؤں کا چودھری ہے اس سے ملاقات کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سب سے ملاقات کی جائے۔ بھئی پرانے ساتھیوں سے بھی ملا جائے۔ تو بعض پرانے ساتھی وہ تو پہلے سے ہی موجود ہوں گے، بعضوں کو ہم اطلاع کریں گے وہ فوراً آ جائیں گے، بعض پرانے ساتھی ان کو ذرا ترغیب دینی ہوگی۔ جو پرانے ساتھی جن کو ترغیب دے رہے ہیں تو ان کی عظمت اور بڑائی دل میں ہو کہ ان کی قربانیوں سے یہ ماحول بنا اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ان کو کارگزاری سنائی جائے، اور ان کے ذریعے سے جب جماعت تیار ہو نکالی جائے۔ اور جو دنیا کے اعتبار سے بڑے ہیں ایسے ساتھیوں کے پاس ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے جن کے دل میں استغنا ہو، دنیا کی چیزوں کی کوئی رغبت نہ ہو، جو پرانے اور بڑی عمر کے ساتھی ہوں، کہ ہم نے ان کی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، اور ان صلاحیتوں والے اور جو ہیں دنیا کے عہدوں والوں سے بھی ملنا ہے کہ ان کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے اور کہا دیکھو تمہارے دین پر آنے سے تمہاری رعایا جتنی دین پر آئے گی اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو بھائی اللہ نے ان کو حضور کی امت میں بنایا ہے، صلاحیتیں مال اور دنیا کے اعتبار سے زیادہ دی ہیں، ان کی صلاحیتیں دین کے لیے استعمال ہوں، اللہ کا دین آگے بڑھے، تو اس نیت سے ان کے پاس جانا، اور بھائی ان کو مسجد میں دعوت ان کو خوب دیں اور اس مقصد کو سمجھائیں کہ اس کام کا مقصد کیا ہے، اور ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر مغرب کے بیان میں تو ان کو لے کے جائیں، آمادہ کریں کہ یہ آ جائیں۔
اور ان کو نکلنے کے لیے تیار کیا جائے. اگر یہ خود آمادہ نہ ہو تو ان کے بچوں میں سے، بھانجوں میں سے، بھتیجوں میں سے ان کو وصول کیا جائے. اور اگر وہ بھی آمادہ نہ ہو تو ان کا جو ہے ڈرائیور ہے، ان کا جو پہرے دار ہے، ان کا جو باورچی ہے، ان کے گھر میں کام کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے. ابھی علماء سے بھی ملاقات کی جائے. علماء سے ملاقات کہ جو اہل علم یا علم کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنے سینے میں لیا اور امت تک پہنچایا. سب سے بڑی دولت یہ امت کو دے رہے ہیں. ان کا کتنا بڑا احسان ہے. جب یہ ہمیں اتنی بڑی دولت دے رہے ہیں تو بھائی انہوں نے 24 گھنٹے چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کے احکام کو سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں. ان کا حق بنتا ہے کہ جب ان کی ملاقات کے لیے جائیں تو ہم بھی ان کے لیے کچھ مسواک ہو گئی، کوئی رومال ہو گیا، بچوں کے لیے کوئی پھل ہو گئے، یہ لے کر جائیں. اور ایسا عالم جو علم میں لگے ہوئے ہیں پوچھا جائے کہ ان کی ملاقات کا وقت کیا ہے. اور علماء کی خدمت میں ہم ان کی مجلس سے علمی فائدہ اٹھانے اور دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے جائیں. اور ان کے سونے کے وقت میں، تدریس کے وقت میں ان کو جو ہے جب پریشان نہ کریں. جب ملاقات کا وقت ہو اور جہاں ہمیں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں اور ان کی بات کو، لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں، اللہ کے احکام پوچھ رہے ہیں، ہم غور سے سنیں. اور جب ہماری باری آئے تو ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ کے راستے میں ہم نکلے ہیں، ہماری جماعت اس مسجد میں آئی ہوئی ہے، آپ ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں اور اگر تشریف لے آئیں تو بہت اچھا ہے. ہاں کوئی عالم ہو وہ سال میں نکلا ہوا، وہ ان کو دعوت دے سکتا ہے. اور جب عالم کو دیکھیں ماشاءاللہ بہت دلچسپی لے رہے ہیں تو اس کام کی وجہ سے جو تبدیلیاں آئی ہیں، مساجد بنی ہیں، لوگ دین کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، صحیح کارگزاری ان کو سنائی جائے. اپنی ذات اور اپنی جماعت کے کارنامے وہ ان کو نہ بتائے جائیں. اگر وہ اسی وقت دعا کرتے ہیں تو بہت اچھا، ورنہ اصرار نہ کرے، وہ انشاءاللہ دعا کر دیں گے. امام صاحب سے بھی ملے، امام صاحب سے کسی پالیسی اور سیاسی اعتبار سے نہ ملے. امام اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے، ان کا حق ہے، اس لیے ان سے جا کر ملیں اور دعاؤں کی درخواست ان سے کریں. تو اس لیے بھائی ہمارے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہمارے گشتوں میں لگنے چاہیے. جماعت کو دوسری جگہوں پر نہ بھیجیں. ہاں اس بستی والے، اس محلے والے اگر کچھ دور رہتے ہیں تو وہاں جا کر ان سے بات کی جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے. اور اگر کیونکہ جو جتنے بھی اس مسجد کے آس پاس گھر ہیں، ہر گھر میں جتنے افراد ہیں ان سے ہماری ملاقات ہونا ضروری ہے. اگر وہ دن میں یہاں نہیں ملتے، رات کو آتے ہیں تو ہم اپنی ترتیب ایسی بنا لیں کہ 1-2 جماعت جو رات کو گھروں میں آتے ہیں اس وقت ان سے ملاقات کریں. ہر مسلمان سے ملنا ضروری ہے کیونکہ یہ اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے اور یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے اور اس محنت سے مقصود امت کو بنانا ہے. ایک گھر میں 10 افراد ہیں تو 10 سے ملاقات ہو گئی یا نہ ہوئی. یہ نہیں کہ اس گھر میں ہم ایک دفعہ چلے گئے اور بھائی جتنا زیادہ جو جماعت ملاقاتوں کے لیے اپنے آپ کو تھکائے گی اور لوگوں سے بات کرے گی تو اتنا ہی ان کو وصولی ہوگی. جیسے وہ ڈول جو پانی میں ڈالا جائے اور پانی میں پوری طرح ڈوب جائے، وہ پورا بھر کر نکلتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بھائی 2.5-3 گھنٹے 4 گھنٹے ہمارے جو ہے وہ جو ہے ملاقاتوں کے. فجر کے بعد سونے کا کوئی وقت نہیں ہے. فجر کے بعد ایمان یقین کی، فجر کے بعد بھی ہمارا پورا بھرپور بیان ہے اور تشکیل ہے اور اس کے بعد ناشتہ ہلکا سا کر کے مشورہ، اور مشورے کے بعد جماعتوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کر دینا. 2 ساتھی جو مسجد میں ہیں وہ آنے والوں سے بات کریں. اور اسی طرح 2 ساتھی جو خدمت آنا ہے، مال 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب اللہ 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور اس کی بڑائی اور عظمت ہمیں قیامت کے دن پتہ لگے گی کہ جب انسان ایک نیکی کو ترسے گا تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا جان اور مال، اس کی قیمت دعوت کر رہا ہے اور دعوت کرنے میں وہ قریب آ جائے گا. تو اس لیے کوئی یہ سودا ساری چیزوں کو دیکھ کر مشورہ کر کے ایک وقت کی دعوت اس کے قبول کی جائے اور کہا جائے کہ کھانا ہمارا سادہ ہی ہو اور وہ اپنے گھر نہ لے جائے، مسجد میں کھانا لائے. یہ نہیں کہ پوری جماعت لائن سے گھر جا رہی ہے کہ دعوت ہوئی. اب اصل تو جماعت کا اپنے